قرآن کہے گا اے اللہ یا الہ العالمین میں اپنے والد کو چھوڑ کر میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ ارشاد ہوگا اے حافظ قرآن اپنے والدین اپنے اعزاء و اقرباء میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کرو جن پر جہنم واجب اور تمہیں حق دیا جا رہا ہے کہ آج اپنے ساتھ تم اس کو بھی جنت لے کر جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے بھائی؟ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین دے، جانکاری دے، کلام اللہ پڑھنا سکھائے۔ یہ ہے علم دین۔ اگر اتنا علم دین اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اگر والدین نہیں دیں گے، یقین جانیے اس فرضیت سے وہ شکردوش قطع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ اگر ہمارے بچے اس لائق ہیں تو انشاءاللہ ہم حافظ قرآن پہلے بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اور ارادہ تو کیجئے، ارادے پر اللہ ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ارادہ نہیں کیجئے، اللہ کے یہاں ثواب موجود۔ لیکن برائی جب تک انسان نہیں کرتا ہے اللہ کے طرف سے گناہ کا کھاتا نہیں کھلتا، لیکن نیکیوں کا ارادہ بندہ کرتا ہے، اچھائی کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے کہ تم نے ارادہ کر لیا، آگے میرے حوالے کرو، میں اس کام کی تکمیل تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی حافظ قرآن کو یہ بھی کہا جائے گا کہ تم جنت کے دروازے میں کلام اللہ پڑھتا جا اور اس کے زندے کو پار کرتا جا۔ حافظ قرآن دنیا میں جس طرح تجوید کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ اس دنیا میں تلاوت کرتا تھا، وہاں بھی پڑھتا جائے گا اور جنت کا زینہ پار کرتا جائے گا، چڑھتا جا، آگے بڑھتا جا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ کلام اللہ میں کتنی آیات ہیں؟ کلام اللہ میں 30 پارے میں کتنی آیات ہیں؟ کلام اللہ میں کتنے آیات ہیں ذرا بتائیے آپ لوگ؟ بچوں نے جواب دے دیا۔ پورے کلام اللہ میں 6666 آیات ہیں، اور یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، اوپر چڑھتا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کے کتنے زینوں کے اوپر اس کا مقام ہوگا۔ 6666۔ اور یہ اعزاز اس لیے بھی بخشنا چاہیے کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہتر، سب سے بہتر کون ہے جو کلام اللہ کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ اساتذہ جو اس مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کلام اللہ سکھا رہے ہیں، اور یہ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں، کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا سب سے بہتر یہ پڑھانے والے ہیں اور یہ پڑھنے والے ہیں۔ چاہے ہم اپنے من میں، اپنے خیالات میں ڈاکٹر بن کر اپنے آپ کو 30 مارکا ہم بنتے رہے، کہتے رہے، دولت کا انبار فرعون کی طرح جمع کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہے، لیکن کامیاب وہی ہے جس کو کلام اللہ کامیاب کہے، کامیاب وہی ہے، بہتر وہی ہے جس کو آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کہے۔ لیکن یہ حضور بہتر بتا رہے ہیں، لیکن اس مدرسے کے ارد گرد اور اس کے آس پاس کے لوگ کیا اساتذہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں؟
اور میں ایک تلخ بات آپ کو یہ کہوں کہ آج مدرسے میں پڑھانے والے، مدرسے میں پڑھنے والے کو سب سے نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو سب سے ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر تانے کسے جاتے ہیں۔ آج یہ پیغام لے کر جائیے کہ شریعت پر نہ چلیے، ٹھیک ہے، عمل نہ کیجیے، آپ سزا بھگتیں گے، لیکن کلام اللہ کا مذاق اڑائیں گے، آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ مذاق اڑائیں گے، آپ کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کا خمیازہ اسی دنیا میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اس مدرسے کے اساتذہ سے محبت رکھیے، حضور نے اسے سب سے بہتر کہا، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ان بچوں کو غریب بچہ سمجھ کر آپ نظر انداز مت کیجیے، اس کے ساتھ محبت کیجیے، الفت کیجیے کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور مدرسے میں جو کچھ پک رہا ہے، من کچھ اور کرتا ہے لیکن مدرسے میں مل کچھ اور رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بچے اپنے سینے میں کلام اللہ کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان بچوں سے محبت کیجئے، پیار سے بات کیجئے، اللہ آپ کی زندگی کو سنوارے گا، آپ کے گھروں میں برکت عطا کرے گا۔ لیکن آپ مذاق اڑائیں گے، آپ تانا کسیں گے، یقیناً آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اللہ ایسی ایسی مصیبتوں میں گرفتار کرے گا کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مدرسے جہاں جہاں قائم ہے، یہ دین کے بلند مینارے ہیں، قلعے ہیں، اگر یہ ڈھا جائیں گے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا اور کون راستہ ہوگا۔ آج اس مدرسے کے ارد گرد میں اگر غیر عقیدہ والا کوئی شخص، شکیل ابن حنیف قادیانی یا کوئی اور گمراہ فرقہ کا آدمی اگر اس مدرسے کے آس پاس میں کسی کے عقیدے کو بہکانے کی کوشش کرے گا، آج اس مدرسے کے اساتذہ جو حفظ پڑھاتے ہیں، آج اس کی دفاع کے لیے یہاں پر قرآن کافی ہے، یہاں کے علماء تو الگ ہے، اس کا جواب دلائل سے دیں گے ہی، آپ کو گمراہی سے بچائیں گے، آپ کی ایمان کی حفاظت یہی اساتذہ مدرسے میں رہنے والے کریں گے۔ اگر اس اساتذہ سے آپ نے محبت نہیں کی، حسن سلوک سے پیش نہیں آئے گا، مدرسے آپ کے ڈھا گئے، آپ کے ایمان کو ڈھاکہ ڈالنے والے آپ کے پاس آئیں گے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مدارس کی حفاظت جہاں تک ہو سکے آپ کیجئے، آپ باتوں سے، ہمدردی سے، محبت سے، اور اللہ نے اگر دولت دی ہے پیسے سے، ان مدارس کو باقی رکھیے، حفاظت کیجئے، اور یہ روشن مینارے کو تازہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کو بھی تابناک کرے گا، آپ کے گھروں میں بھی رحمتوں کا نزول کرے گا، آفات بلیات مصیبت سے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حفاظت کرے گا۔ انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے سب لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو صحیح بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے وعدہ کیا، مجھے امید ہے یقیناً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ایک جگہ زندگی گزرتی ہے تو بہت طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بدزنی ہوتی ہے، نفرت والی بات ہوتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو آپ الگ رکھیے، ادارے میں مت ڈالیے، آپ کی ذاتی لفزش اور ذاتی تپش کو آپ ان اداروں سے الگ رکھیے، کبھی بھی ان اداروں کے بند کرنے میں
آپ کبھی بھی ہاتھ مت بٹائیے، ذریعہ مت بنیے، ان اداروں کو قائم، ان اداروں کی ترقی کے لیے آپ معاون بنیے، مددگار بنیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی تابناک ہوگی، اللہ رحمتوں سے بھر دے گا، مصیبتوں سے آپ کو الگ کر دے گا۔ یہ اساتذہ، یہ مدرسے کے یہ بچے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معصوم بچوں کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جب یہ بچے چلتے ہیں فرشتے اپنا پیر بچھا دیتے ہیں، ان بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پیر بچھا دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں کا دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ آج بچوں کا احترام، بچوں سے شفقت، بچوں سے محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ جب فرشتے ان کا اعزاز اپنا پر ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کون ہیں کہ ان بچوں کا احترام کرنے کو تیار نہیں، ان بچوں سے پیار سے پیش آنے کو آپ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے آج یہ پیغام لے کر جائیے، یہ حافظ قرآن، یہ دونوں بچے، ان کے والدین یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ آج اگر اس مجلس میں اس کا والد موجود ہے، ان کی والدہ موجود ہے، تو میں ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تابناک کرے، ان بچوں کو بھی آگے بڑھنے میں اللہ مدد عطا کرے۔ لیکن ان بچوں سے بھی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج آپ کے سروں پر پگڑی باندھ دی گئی اور آپ کا نام حافظ بن گیا، جو نام آپ کا ہوگا اس سے پہلے لوگ حافظ کہیں گے کہ حافظ فلاں، حافظ فلاں۔ اس لیے آپ سے بھی میں کہوں گا کہ کبھی بھی اپنی زندگی سے اس کلام اللہ کی تذلیل نہ کرنا، ایسا کام زندگی میں مت کرنا، ایسی جگہوں پر مت جانا جس سے کلام اللہ کی رسوائی ہو، کلام اللہ کی ذلت سمجھ میں آئے۔ آپ اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریے اور ارادہ کیجئے انشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ ہم عالم دین بھی بنیں گے۔ ان کے والدین اگر اس مجلس میں موجود ہے تو میں انہیں بھی یہ پیغام دوں گا کہ صرف حافظ بنا کر آپ اپنے بچوں کو بس مت کیجئے، ان کو عالم دین بھی بنائیے، تب یہ بچہ کلام اللہ کے حفظ کے ساتھ جب عالم دین پڑھے گا سونے پہ سہاگا ہوگا، انشاءاللہ یہ قوم کی امامت کرے گا، قوم کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ وقت زیادہ بڑھ رہا ہے، اب زیادہ کچھ کہنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ میں مدرسے کے تمام اساتذہ، مدرسے کی کمیٹی اگر ہے، ان کے ذمہ داران ہیں، میں سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اجلت میں یہ پروگرام کیا اور اس پروگرام میں اتنے لوگوں کو بلایا، سب لوگ دلچسپی کے ساتھ آپ کے پروگرام میں شریک ہو گئے اور وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں جس نے اس ادارے کی مدد کی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ سکونے ہو یا دامے درمے جیسے ہو، وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور سبھی لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں پڑھانے والے، اس مدرسے میں پڑھنے والے سبھی کو اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے، اللہ بدنامی سے حفاظت فرمائے اور یہ دین کا یہ قلعہ، روشن منارہ اللہ ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے اور آپ سبھی حضرات کو اس کے معاملین کی توفیق عطا فرمائے، آگے بڑھانے میں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔